یا رشتہ طے ہو جانے کے بعد بعض اوقات آپس میں کچھ اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، منع ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ایسا میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، بلکہ اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی لڑکے کی یا کسی لڑکی کی رشتے میں یہاں تک کہ بندش بھی ہوئی نا، تو الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے بندش کا توڑ ہو جائے گا اور جلد شادی ہوگی، گھر بھی اچھا چلے گا۔ اس کے لیے نماز پنجگانہ کی ادائیگی یہ لازم ہے، نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرتے رہیں، اور نماز فجر کے بعد پڑھنے کا یہ وظیفہ ہے کہ نماز فجر کے بعد جو کوئی 60 مرتبہ سورۃ التین، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ سورۃ التین مکمل 60 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو الحمدللہ عز و جل جلد شادی بھی ہوگی، گھر بھی اچھا چلے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کے رشتے میں بندش بھی ہوئی تو بندش کا توڑ ہو جائے گا۔ اب ہمارے وہ ناظرین کہ جن کی شادیوں میں بندشیں ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ یہ وظیفہ صدق دل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا چلوں کہ اب جن لڑکوں کے جن لڑکیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں اور یہ وظائف پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، ظاہر سی بات ہے جب وظائف پڑھیں گے تو ہی مسائل حل ہوں گے، اور یہ وظائف پڑھنے کے لیے اگر کوئی تیار نہ ہو تو اب ایسی صورت میں والدین کو چاہیے کہ اب وہ اس وظیفے پر عمل کریں۔ اب والدین کے لیے علیحدہ مخصوص روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ بیٹیوں کے نصیب کھلنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ ہر روز تحیۃ الوضو کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا لطیف پڑھیں، پڑھ کر گڑ گڑا کر اپنے بچوں کی شادیاں جلد ہو جائیں، نیک رشتے ملیں، اچھے رشتے ملیں، اس کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ عز و جل جلد بخیر و عافیت آپ کے بچوں کے رشتے بھی آئیں گے، شادی کے اسباب بھی بنیں گے اور الحمدللہ عز و جل جلد شادیاں بھی ہو جائیں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بات کریں گے میاں بیوی کے مسائل کے حل کے لیے۔ ابھی تک تو ہم نے شادی کے حوالے سے روحانی علاج سنے، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے حوالے سے روحانی علاج سنتے رہے، اب بات کرتے ہیں میاں بیوی کے مسائل کی۔ اب میاں بیوی کے مسائل بھی مختلف نوعیتوں کے ہوتے ہیں، کبھی تو ذہنی ہم آہنگی نہیں بن پا رہی ہوتی، یا تو شوہر کبھی اپنی بیوی کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، یا تو کبھی بیوی اپنے شوہر کو بلا وجہ تنگ کر رہی ہوتی، آپس میں رنجشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا سکون ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ایسا میں وظیفہ عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو چکی ہو، رنجش پیدا ہو چکی ہو، یا شوہر بد زبان ہو چکا ہو یا بیوی بد زبان ہو چکی ہو، آپس میں ایک دوسرے کو بلا وجہ تنگ کر رہے ہوں، تو اگر بیوی کی طرف سے یہ معاملہ ہو تو پھر شوہر یہ عمل کرے، اور اگر شوہر کی طرف سے یہ معاملہ ہو تو اب بیوی اس وظیفے پر عمل کرے۔ روحانی علاج یہ ہے کہ اگر شوہر بلا وجہ تنگ کر رہا ہو تو اب بیوی کو چاہیے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 1100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ 1100 مرتبہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ پڑھے۔ جب یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو پڑھ کر اب بیوی نے یہ تصور جمانا ہے کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میرا شوہر عرش کے نیچے ہے، اور تصور ہی تصور میں اپنے شوہر پر پھونک مار دے، دم کر دے، اور پھر بات چیت کیے بغیر رات کو سو جائے۔ اس عمل کی مدت تا حصول مراد ہے، آپ یہ عمل کر لیں، الحمدللہ عز و جل شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور شوہر کی طرف سے بلا وجہ جو زیادتی پائی جا رہی ہے الحمدللہ عز و جل وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے بیوی کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہوں تو اب شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اس وظیفے پر عمل کرے کہ نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ یا مؤمنو اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھے، پڑھ کر یہ تصور جمائیں کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میری زوجہ بھی عرش کے نیچے ہے، اور تصور ہی تصور میں
آپ اپنی زوجہ پر دم کر دیں، پھونک مار دیں اور بات چیت کی بغیر سو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے دونوں میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اور جو ذہنی ہم آہنگی نہیں بن پا رہی تو الحمدللہ عز و جل دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، اس عمل کی مدت ایک دن 2 دن نہیں بلکہ تا حصول مراد ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس وظیفے کو جاری رکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہوئی، لڑائی جھگڑے ہوئے، یا تو بعض اوقات محبت ان کے درمیان کم ہو جاتی ہے، ساتھ تو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن دل نہیں مل رہے ہوتے ہیں، آپس میں محبتیں نہیں ہوتی، یا بعض اوقات لڑائی جھگڑے کی وجہ سے زوجہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلے جاتی ہیں، یا بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان اتنی خطرناک قسم کی لڑائی ہوتی ہے کہ بعض اوقات شوہر اپنی زوجہ کو خود میکے چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی وجوہات کیا ہیں، میں وجوہات پر کلام نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو اس مسئلے کا حل اور روحانی علاج عرض کروں گا۔ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا زبردست وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، ناظرین یہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کم محبت کرتا ہو یا بیوی اپنے شوہر سے کم محبت کرتی ہو تو دونوں ہی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار، دونوں کا طریقہ کار یہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں، اگر شوہر اپنی بیوی سے کم محبت کرتا ہو تو اب ظاہر سی بات ہے بیوی اس وظیفے پر عمل کرے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی ایک عدد مصری کی ڈلی، مصری کی ڈلی منہ میں رکھنی ہے، اور نماز عصر کے بعد آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ نماز عصر آپ نے ادا کی، نماز عصر کی ادائیگی کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھے رہیں اور مصری کی ڈلی منہ میں رکھ لیں۔ اب آپ پڑھیں یا ودودو یا ودودو یا ودودو، 101 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے اول اور آخر 3 بار آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا، اب چونکہ زوجہ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے تو جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اب آپ تصور میں آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں اور تصور میں ان پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اور اگر شوہر اس وظیفے پر عمل کر رہا ہو تو اب تصور میں اپنی زوجہ پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپس میں دونوں کے دل مل جائیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، جو نفرت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جو نفرت ہے یہ محبت میں بدل جائے گی۔ تو نماز عصر کے بعد آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، 101 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین، جب شوہر اور بیوی اس وظیفے پر عمل کریں نا تو بغیر دونوں ایک دوسرے کو بتائے اس وظیفے پر عمل کریں، کیونکہ بعض اوقات غلط فہمی کے سبب بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر ایک دوسرے کو بتائے آپ اپنے طور پر نماز عصر کے بعد اس وظیفے پر عمل کر لیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے مسائل کا، وہ مسائل حکمت عملی کے ساتھ، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ وہ آپ نے حل کرنے ہیں۔ آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کے کلام میں، اسماء الحسنہ میں ایسی تاثیریں موجود ہوتی ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے ہیں۔